السلام علیکم طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے شاعر کی غزل کے ساتھ۔ نئے شاعر سے مراد جس کو ہم نے نہیں پڑھا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ جسے میرے نام سے تو واقف ہیں، ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا، حیدرآباد۔ مطالعہ ادب، پہلا سیمسٹر، حصے اول، سال اول۔ سراج اورنگ آبادی کی پہلی غزل۔ سراج اورنگ آبادی کی پہلی غزل جو ہمارے سلیبس میں ہے، ہمارے نصاب میں ہے، اس غزل کی تشریح کریں گے، مطالعہ کرتے ہوئے تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ سراج اورنگ آبادی کی ایک خیالی تصویر ہے، اور اس وقت تو فوٹوگرافی نہیں تھی، بس ایک احساس کے لیے ایک تصویر یہاں پر خیالی تصویر سراج اورنگ آبادی کی دی گئی ہے۔ اور سراج اورنگ آبادی کی غزل کا مطالعے سے قبل ہم سراج کی مختصر حالت زندگی کا جائزہ لیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سراج سید سراج الدین نام، سادات گھرانے سے تعلق تھا ان کا، اور تخلص بھی سراج اختیار کیا تھا۔ 1715 سن عیسوی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ اس دور کے رواج کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ جو مروجہ علوم تھے اس وقت، عربی، فارسی، ان علوم کا انتظام کیا گیا تھا۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور 12 سال کی عمر میں متداولہ علوم کی تعلیم مکمل کر لی۔ متداولہ علوم یعنی اس وقت کی مروجہ علوم، وہی عربی، فارسی اس وقت کے مروجہ علوم تھے، اس وقت کی تعلیم انہوں نے مکمل کر لی تھی 12 سال کی عمر میں۔ اسی زمانے میں ان پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہوا کرتی، اور بے اختیار فارسی اشعار موزوں ہو جاتے۔ میں تھوڑا یہاں پر جذب و مستی کی وضاحت کر دوں۔ یہ صوفی منش جو شعراء ہوتے ہیں، میں اس پر بھی ایک الگ گفتگو کروں گا۔ صوفی شاعر بہت ہمارے پاس یہ لفظ آتا ہے۔ یہ صوفیزم اور صوفی شاعر کا بھی انشاءاللہ میں اگلے کلاس میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اب ہم سرسری چلتے ہیں۔ ان پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہوا کرتے تھے۔ جذب یعنی کہ ان پر بے خودی طاری ہو جاتی تھی، بے اختیار ہو جاتے تھے، گھر سے نکل جاتے اور زیادہ تر وقت شاہ برہان الدین غریب کے مزار پر گزارتے۔ ان کا دل کہتا تھا، ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، جس انسان کے دل پر جذب، دیوانگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو یہ ایک ذہنی مریض کہتے ہیں ایسے ان کو ولی وغیرہ نہیں کہا جاتا۔ ان کے اندر جو صوفی شاعر جو کہتے ہیں، ان کا اپنا خیال ہے۔ یہ جذب کی کیفیت طاری ہونا ایک نفسیاتی مریض جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا دل کہتا تھا کہ مزار پر چلے جائیں، تو وہ چلے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر کشف ہوتا تھا یا پھر وہ مراقبے میں رہتے تھے یا وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ان کا دل کہتا تھا کہ فلاں جگہ چلے جانا چاہیے، تو وہ چلے جاتے تھے، اپنے دل کی مانتے تھے۔ یہ بات تھی وہاں پر۔ اب یہ 1735 میں
جبکہ سراج کی عمر قریب 20 سال تھی، چشتیہ سلسلے کے بزرگ شاہ عبد الرحمن سے بیعت ہوئے۔ اس وقت تھوڑا پیری مریدی کا سلسلہ بہت چل رہا تھا۔ وہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع دور میں بہت تھا، لیکن اب وہ پیری مریدی تو ہے نہیں، اگر ہے بھی تو اتنے اللہ والی آدمی نہیں ہے۔ تو 1735 میں انہوں نے چشتیہ کا جو سلسلہ تھا، ان کے ایک بزرگ عبد الرحمن سے بیعت کی انہوں نے ان کے ہاتھ پر۔ اسی زمانے میں انہوں نے اردو شاعری کا آغاز کیا اور 1740 عیسوی کے بعد اپنے مرشد کے حکم پر شاعری ترک کر دی۔ یعنی جو وقفہ ہے قریب 5-6 سال کی مختصر مدت میں سراج نے اپنا ضخیم کلیات مرتب کر لیا۔ سراج نے کم و بیش تمام اصناف شاعری پر توازمائی کی ہے۔ جہاں تک غزل گوئی کا تعلق ہے، ولی دکنی کے بعد سراج اردو غزل کے بڑے شاعر کہے جا سکتے ہیں، جن کے مرتبے کو ان کا کوئی ہم عصر شاعر نہیں پہنچتا۔ دکنی دور کی بات ہے یہ۔ دکنی دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ولی کے بعد کا جو نام آتا ہے، وہ نام صرف سراج اورنگ آبادی کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب ان کے بارے میں مشہور ہے، سراج کے بارے میں، کہ یہ صوفی شاعر تھے۔ صوفی شاعر، میں نے کہا کہ جیسا صوفی شاعر ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا میں۔ تو سراج کے کلام کا نمایاں وصف سادگی بیان، سوز و گداز اور تاثر کی فراوانی ہے۔ ان کی غزلوں میں بڑا کیف پایا جاتا ہے، نشا ہوتا ہے، جذبے کی شدت اور اسلوب بیان دونوں ہی منفرد ہیں۔ سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے کہا تھا، صوفی شاعر کہنا، صوفی شاعر یہ کیا ہے آخر صوفی شاعر؟ میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ وہ مزاجن اور عملاً صوفی تھے۔ مجازی اور حقیقی دونوں طرح کے عشق کا بیان ان کے پاس ملتا ہے۔ دیکھیے عشق میں 2 طرح کا بیان ہوتا ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ حقیقی عشق سے مراد کہ وہ عشق جو کبھی ختم نہ ہو، ختم نہ ہونے والا وہ عشق صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کو ختم نہ ہونے والے عشق کو لوگوں نے، اس شاعری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کو کہا حقیقی عشق، جو ختم نہ ہو اس کو حقیقی عشق کہیں گے۔ اور مجازی عشق مانی ڈپلیکیٹ، یعنی ختم ہونے والا عشق، عکس جو ہوتا ہے اس کا۔ تو ان دونوں موضوعات کا بیان ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ سراج کی شاعری کا اصل محور عشق ہے، جس کو وہ خلاصہ کائنات اور حاصل حیات سمجھتے ہیں۔ سراج کے کلام میں روحانی کیفیات اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ صاف صاف نمایاں نظر آتے ہیں۔ چلیے اب ان کی غزل، سراج اورنگ آبادی کی پہلی غزل کی تشریح ہم کریں گے۔ میں شعر کا مطلع پڑھتا ہوں۔ مجھ کو ایک دم قرار نہیں ہرگز، مجھ کو ایک دم قرار نہیں ہرگز، تجھ بغیر اختیار نہیں ہرگز۔ شعر دیکھیے، مجھ کو ایک دم قرار نہیں ہرگز، تجھ بغیر اختیار نہیں ہرگز۔ یہ جو دکنی الفاظ کا اس میں استعمال ہوا ہے، شاعر کہہ رہا مجھ کو بالکل بھی قرار نہیں ہے، سکون و چین نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں اتنا ڈوبا ہوا رہتا ہوں کہ میرے دل میں ہر پل اسی کا خیال رہتا ہے، اور اس کی یاد، ذکر اور عبادت کے بغیر مجھے ایک لمحہ بھی چین، سکون اور قرار نہیں آتا، اور میرے اپنے جسم پر بھی
میرا کوئی اختیار نہیں، تجھ بغیر اختیار نہیں ہرگز. اسی کی بات شاعر کہہ رہا، دوسرے مصرے کی بات میں کر رہا ہوں کہ میرے اپنے جسم پر بھی میرا کوئی اختیار نہیں. حد تو یہ ہے کہ دنیائی کام کاج تو دور، میں اللہ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا. اس شعر میں اللہ کی یاد اور اس کے مختار کل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. اسی لیے کہا کہ یہ صوفی شاعر ہے کہ اللہ بندے اور انسان کے تعلق کو ظاہر کرنے والے شاعر کو صوفی شاعر کہتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ شاعر کہہ رہا کہ مجھ کو ایک دم قرار نہیں ہرگز، تجھ بغیر اختیار نہیں ہرگز. یہ دنیائی گوشت پوشت کے محبوب کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف ایک واحد ذات ایسی ہے اللہ کی کہ اس کے بغیر کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا. اسی لیے ہم راست طور پر اللہ کی طرف اشارے کی تشریح کرتے ہیں. دیکھا کہ اللہ کی یاد کے بغیر، اس کی عبادت کے بغیر شاعر کو ایک لمحہ بھی چین سکون نہیں ملتا. وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے. جب کبھی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کو سکون چین نہیں ملتا. اور اللہ کے بغیر بھی دنیا میں کوئی کام کاج نہیں چلتا، کوئی اختیار نہیں، کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. چلیے دوسرے شعر کی طرف میں چلتا ہوں. اگلا شعر یہ تھوڑا وضاحت طلب شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے. بزم عشاق میں ارے زاہد، عقل کو اعتبار نہیں ہرگز. یہ وہی صوفیانہ رنگ کی شاعری، اس میں اللہ اور بندے کے تعلق کو پیچیدہ الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے. یہ صوفیوں کی روایت رہی ہے، عام الفاظ میں پیش نہیں کرتے یہ لوگ. مثال کے طور پہ ایک لفظ میں کہوں چوخانہ، صوفی کہے گا چوخانہ، صرف کہے گا چوخانہ. اب سمجھنے والے کو پریشانی ہوگی کہ چوخانہ کیا ہے. چوخانہ صوفیوں کے پاس جب ہم سوچتے ہیں تو اس سے چوخانے سے مراد صوفی کے پاس یہ ہے آگ، ہوا، پانی، مٹی، 4 چیزوں کو وہ چوخانہ کہتا ہے. اب بھلا عام آدمی کو کیا پتا کہ چوخانے سے مراد کیا ہے. یعنی خانہ کے معنی گھر، 4 گھر کے معنی میں آئے گا. اب صوفی کہتا ہے کہ چوخانہ، اس کی اپنی شاعری میں چوخانے کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو یہ ایک اصطلاح کو سمجھنی پڑے گی بات، ان کی شاعری میں جب استعمال ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ چوخانہ چو کے معنی 4، آگ، ہوا، پانی، مٹی، اس طرح کے الفاظ کا استعمال صوفیوں کے پاس ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے بزم عشاق میں ارے زاہد، عقل کو اعتبار نہیں ہرگز. پہلے مصرے کو ہم دیکھیں گے کہ بزم عشاق، عاشق کی جمع ہے، عشاق چاہنے والوں کی محفل. بزم کے معنی محفل ہے. ارے زاہد، یہاں پر طنز کیا جا رہا ہے. اس شعر میں شاعر زاہد سے مخاطب ہے. لفظ زاہد ایک عربی لفظ ہے جو زہد سے نکلا ہے، جس کے معنی پرہیزگاری اور تقوی کے ہیں. زہد کے معنی، اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے. یعنی متقی اور پرہیزگار پر طنز کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے زاہد کو، جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کو زاہد کہتے ہیں. تو شاعر مخاطب ہو رہا ہے بزم عشاق میں ارے زاہد، عقل کو اعتبار نہیں ہرگز. پر متقی پر طنز کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ ارے زاہد، یہ عاشقوں کی محفل ہے، تو کیوں ان عاشقوں کو نصیحت کر رہا ہے. تیری نصیحتیں ان پر کوئی کام کرنے والی نہیں ہیں. عشق میں عقل کی کار فرمائی نہیں ہوتی. عاشق عشق کی شدت میں
عقل سے نہیں بلکہ دیوانہ وار جذبات میں بہہ جاتا ہے، اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس لیے تو ان عاشقوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے، تو ان عاشقوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ سراج ایک صوفی شاعر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار میں، اس شعر میں انہوں نے عقل اور عشق کی خصوصیت کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ عقل اور عشق کی خصوصیت کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو کسی سے بھی عشق ہو جائے، پھر چاہے وہ عورت سے عشق ہو کہ اللہ سے، عاشق عشق میں سب کچھ کر گزرتا ہے، یہ کام عشق کا ہے۔ عاشق عشق میں سب کچھ کر گزرتا ہے، اگر وہ کسی عورت کے عشق میں غیر شرعی کام کرتا ہے تو اس کو زاہد سے نصیحت کی ضرورت ہے، زاہد کو نصیحت کرنی چاہیے، اور اگر وہ اللہ کا عاشق ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کی حد بھی بتا دی ہے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ سے عشق بھی اللہ کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں بات وہی ہو رہی ہے کہ عشق اور عقل، عشق جذبات میں بہہ جاتا ہے، جذبات کے رو میں بہتا ہے، لیکن عقل سوچ سمجھ کر کیا جانے والا کام عقل سے ہوتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ بزم عشاق عاشقوں کی محفل ہے، زاہد یہاں پر تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو عقل کی باتیں کرے گا، اور عشق میں عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے وضاحت کر دی اس کی کہ چاہے وہ اللہ کا عاشق کیوں نہ ہو، چاہے کسی عورت کا عاشق کیوں نہ ہو، اس کو شریعت کے دائرے میں ہی ہونا پڑے گا، ورنہ پھر یہاں پر زاہد کو طنز نہیں کیا جا سکتا۔ زاہد تو تقوی پرہیزگاری کرنے والا ہے، شاعر نے تو یوں ہی زاہد پہ طنز کر دی بات، اس نے نصیحت لینی ہی پڑے گی، چاہے وہ اللہ کا عاشق کیوں نہ ہو، پھر کسی عورت کا عاشق کیوں نہ ہو۔ اللہ کا عاشق بھی اگر ہے تو اللہ نے اس کی حد بھی بتا دی ہے کہ اپنے رسول سے محبت کرو، یعنی رسول کی اطاعت کرو، جو شریعت ہے اس شریعت پہ چلو۔ چلیے اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ آشتابی کہ آج بیکل ہوں طاقت انتظار نہیں ہرگز، آشتابی کہ آج بیکل ہوں طاقت انتظار نہیں ہرگز۔ اب یہاں پر تشریح میں دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں سراج اورنگ آبادی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں، اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں، عشق کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، بیکل ہیں، بیکلی ہو رہی ہے، ان کو بے چینی ہو رہی ہے کہ ان کا عشق اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے کی جلدی میں ہیں، بے چین ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بڑی مدت سے انتظار میں ہیں۔ بیکلی اسی وقت ہوتی ہے، بے چینی اسی وقت ہوتی ہے جب انتظار کی حد ہو جائے، اس کے معنی یہی ہے، بیکلی، بے چینی ایک دو لمحے کی، ایک دن دو دن کی بے چینی نہیں ہوتی، بڑی مدت ہو گئی تھی اپنے محبوب کو دیکھنے کی، محبوب کے دیدار کے لیے بڑی مدت سے انتظار میں ہیں، اب مزید انتظار کی ان میں طاقت و ہمت نہیں ہے۔ وہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت نہیں، طاقت انتظار نہیں ہرگز، اب مجھ میں نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے، اور مزید انتظار کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے تو شاعر اللہ سے ملنے کے لیے موت کا خواہاں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں
تو ان کو اس دنیا سے گزرنا پڑے گا، اس دنیا سے جانا پڑے گا. جانے کے لیے تو موت ہی ایک واحد راستہ ہے. تو شاعر کہتا کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اب میرے اندر اور مزید انتظار کی طاقت نہیں ہے، موت دے دے، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اگر دنیائی محبوب کی طرف اشارہ ہے تو اپنے محبوب سے شکوہ گو ہے شاعر کہ اب مزید اس میں انتظار کی طاقت نہیں، بلکہ وہ وصال کا طالب ہے، وہ ملنا چاہتا ہے. اب اس انتظار کو وہ ختم کرے، وہ ستانا چھوڑ دے، رلانا چھوڑ دے، دکھ درد و غم دینا چھوڑ دے. شکوہ کر رہا ہے شاعر اپنے محبوب سے اور کہہ رہا ہے کہ میں وصال کا طالب ہوں، اب تو وصال کا حق مجھے مل جاتا ہے، بڑی مدت ہوئی انتظار کی، اب انتظار کو ختم کرو. یہ دونوں اشعار میں مفہوم میں نے تم کو بتا دیے ہیں. اللہ سے عشق اور پھر دنیائی گوشت پوشت کا اگر محبوب بھی ہے، اگر کسی عورت سے عشق بھی ہے تو وہ شاعر وصال کا طالب ہے. یہاں پر طاقت انتظار، صاف الفاظ میں کہہ رہا شاعر کہ طاقت انتظار نہیں ہرگز، اب مجھ میں انتظار کی طاقت نہیں ہے. چلیے دوسرے شعر کی، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. سیر کر گلشن محبت کا، گلے جنت کو خار نہیں ہرگز. یہاں پر بھی وہی صوفیانہ رنگ جھلکتا ہے اس شعر میں بھی. سیر کر گلشن محبت کا، گلے جنت کو خار نہیں ہرگز. اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح میں کیا ہے کہ سیر نہیں، گزرنا، کہیں سے جانا، تفریح کرنا، سیر کے لیے نکل جانا تو یہ عام معنی میں آتے ہیں. لیکن یہاں پر شاعر چونکہ یہ ڈھکی چھکی انداز میں بات چیت کرتا ہے صوفی شاعر، سراج اپنے اس شعر میں صوفیانہ انداز میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ سے محبت کے صلے میں انسان کو جنت حاصل ہوتی ہے، اور وہ جنت میں ہر دکھ درد و غم سے پاک ہو کر خوش و خرم رہتا ہے. کوئی دکھ درد اس کو جنت میں نہیں ہوتا، بڑے آرام سے رہیں گے، نہ غم رہے گا، نہ اندوہ، نہ اندیشہ، کسی قسم کی تکلیف جنت میں نہیں ہوتی، اسی کو جنت کہتے ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے صلے میں اس کو جنت دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اگر انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو قدم قدم پر خاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر شاعر نے خار کا لفظ استعمال کیا، یعنی کانٹا. یہ کانٹے، گل اور خار، یہ صنعت تضاد کہتے ہیں اس کو، کہ شعر میں، مصرے میں دو متضاد الفاظ کا استعمال کرنا صنعت تضاد کہلاتا ہے. گل کی مناسبت سے شاعر نے خار کا لفظ بڑے اچھے انداز میں استعمال کیا ہے، گل اور کانٹا. تو یہ پھول کے ساتھ جو کانٹا ہوتا ہے، پھول بہت نازک و نرم ہوتا ہے تو کانٹا اتنا ہی سخت چبن دینے والا ہوتا ہے. تو یہ تضاد، صنعت تضاد کی کیفیت اس شعر میں پیدا ہو گئی ہے. تو دنیا میں جو قدم قدم پر مصیبتیں آتی ہیں اس کو شاعر خار کے معنی میں استعمال کر رہا ہے. خار یعنی کانٹا. تو راستے میں کانٹوں سے مراد کہ کانٹے بچھے ہوئے نہیں رہتے، اس سے مراد کہ قدم قدم پر انسان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر خاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھ درد اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا داری میں. اور پھر یہ دنیا ایک دن ختم بھی ہو جائے گی. اتنی مصیبت بھری دنیا کو تم دل لگائے بیٹھے ہو گئے دنیا سے. چلو ٹھیک ہے، میں مان بھی لوں کہ تم دنیا سے دل لگا بھی بیٹھے، تو اس کا صلہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن تم ختم ہو جاؤ گے، ختم بھی ہو جائے گی دنیا. شاعر ختم ہو جانے والی محبت کے بدلے میں لافانی محبت یعنی اللہ سے محبت کا اشارہ دے رہا ہے کہ تم یہ بے وقوفی کر رہے ہو، اللہ سے محبت کر لو، یہ لافانی محبت ہے، اس کے بدلے میں تم کو اچھا صلہ ملے گا کہ تم کو جنت ملے گی. اگر تم دنیائی جنت کے آرزو مند ہو، دنیائی جنت کے طالب ہو تو تم کو خار ملیں گے. گو کہ یہاں پر تھوڑی سی آرامی و آسائش ملے گی،
لیکن یہ تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گی، آسائش آرام طلبی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گی. دنیا میں آرام یوں ہی نہیں ملتا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ حقیقی اپنے مالک سے محبت کرو، تم کو جنت مل جائے گی، اور جنت میں بغیر خار والا چمن ہوگا، گل ایسے ملیں گے تم کو کہ وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، آرامی ہی آرامی رہے گی. یہ اس شعر کی تشریح تھی. چلیے اب آگے اگلے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. میں کشانے شراب وحدت کو روز محشر خمار نہیں ہرگز. شاعر کہہ رہا ہے میں کشانے شراب وحدت کو روز محشر خمار نہیں ہرگز. میں کشانے شراب، میں کش کے معنی پینے والا، شراب پینے والے کو میں کش کہتے ہیں. میں کشانے شراب، میں کشانے شراب سے مراد یعنی شراب کا پینے والا، شراب کا پینے والا. میں کشانے شراب وحدت کو روز محشر خمار نہیں ہرگز، یعنی اللہ کی محبت کی شراب پینے والے کو، اللہ کے وحدانیت کی شراب پینے والے کو روز محشر میں، حشر کے میدان میں کوئی خمار نہیں رہے گا، کوئی نشہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. حشر کے میدان میں اس کو آرامی رہے گی. سراج جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک صوفی صفت شاعر ہے، اس کا اثر ان کی غزلوں پر بھی ضرور ہے. اس شعر میں سراج کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والے کو محشر یعنی قیامت کے دن کسی قسم کا دکھ درد رنج و غم نہیں ہوگا. اللہ سے محبت کا جو نشہ ہے اس نشے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. وحدت، میں کشانے شراب وحدت کو یعنی اللہ کی وحدانیت کو وحدانیت پر چلنے والے کو، وحدانیت کے اقرار کرنے والے کو، ایک اللہ ماننے والے کو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے کو روز محشر میں کوئی خمار نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، خمار نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے وحدانیت کا نشہ اس پر آ جانا چاہیے. تو محبت، اللہ سے محبت کا جو نشہ ہے اس نشے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی. اس بات کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے. چلیے اگلے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں. کوچے بے خودی میں مجنوں کو سگے لیلا سی آر نہیں ہرگز. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ سگ کے معنی کتے کے ہیں، فارسی لفظ ہے یہ سگ کتا، نہیں لیلا، سگے لیلا، سگے لیلا معنی لیلا کا کتا. یہ مشکل الفاظ ہم دیکھتے ہیں شعر میں. کوچے بے خودی میں، کوچا کے معنی گھر، تو بے خودی کا عالم، بے خودی کے عالم میں مجنوں کے تعلق سے شاعر کہہ رہا کہ وہ لیلا کے کتے سے بھی محبت کر بیٹھتا ہے. اس کی بے خودی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا اس کے کتے سے محبت کرنے میں بھی. ہم دیکھتے ہیں اس شعر میں. اس شعر میں سراج اورنگ آبادی عشق کی حد کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں، عشق کی حد کیا ہے دیکھتے ہیں ہم. عشق کی حد کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان پر جنون کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عشق. عشق جب حد سے بڑھ گیا تو اس پر جنون سوار ہو جاتا ہے، جنون کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ محبوب کی یاد میں اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے. جنون کسی کیفیت میں یعنی پاگل پن کسی کیفیت میں وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، جس سے اس پر بے خودی کا عالم چھا جاتا ہے، بے خودی آ جاتی ہے اس کو. جب جنون اس پر آ جاتا ہے، دیوانگی اس پر آ جاتی ہے تو محبوب کرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، جس سے اس پر بے خودی چھا جاتی ہے. بے خودی کے عالم میں عاشق
صرف اپنے محبوب اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. صرف وہ اپنے محبوب کی باتیں کرے گا بے خودی کے عالم میں، اس کا اپنا کوئی خیال نہیں رہے گا. محبوب اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی باتیں کرے گا اور اس پر قربان ہو جائے گا. جیسے مجنو لیلا کے ساتھ اس کے کتے سے بھی محبت کرنے میں کوئی غیرت، شرم اور لاج محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کتے کا تعلق اس کے محبوب کی ذات سے ہے. عشق میں عاشق اپنے معشوق کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے کہ اس کا معشوق رضامند ہو جائے، اس کا معشوق راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، پھر چاہے اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کود گئے تھے. انہیں ڈر نہیں تھا، بس اللہ پر توکل کر بیٹھے تھے. اللہ سے عشق ان کو ہو گیا تھا، حقیقی عشق ان کو ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. جب انہیں آگ میں ڈھکیلا گیا تو انہوں نے اس کو برا نہیں مانا، اس کی تکلیف ان کو نہیں ہوئی، بس توکل تو للہ کر بیٹھے تھے کہ اللہ مجھے بچائے گا، میرا محبوب مجھ کو بچائے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے اس کے اندر کہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کود گئے تھے. یہ عشق اور بے خودی کا جو عالم ہے، یہاں پر میں نے اس کی تشریح کی. چلیے اب اگلے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں. ہجرت کی رات میں مثال سراج، اشک غم کا شمار نہیں ہرگز. ہجر کی رات میں مثال سراج، اشک غم کا شمار نہیں ہرگز. تشریح دیکھتے ہیں. سراج اورنگ آبادی اپنی غزل کے مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، صبح کے وقت میری ملاقات محبوب سے ہوتی ہے تو میرا دل شادمان رہتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے. لیکن جب رات آتی ہے تو میرا محبوب مجھ سے دور ہو جاتا ہے. جب رات آتی ہے تو میرا محبوب مجھ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور میں محبوب کی جدائی کے غم میں رات بھر جو آنسو بہاتا رہتا ہوں، ان آنسوؤں کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے. ہجر کی رات، یہاں پر شاعر رات کی بات کر رہا ہے، صرف رات میں اس کو ہجر ہوتی ہے. ہجر کے معنی دوری. اشک غم کا شمار نہیں ہرگز، تو بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، رات بھر اس کی دوری کے غم میں اشک بہاتا رہتا ہوں، آنسو بہاتا رہتا ہوں، اور اس کا شمار کرنا ممکن نہیں. تو ایک اور معنی سے ہم ایک اور طرح سے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. یا پھر شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے ملنے کی خوشی میں تجھے جدائی کا غم برداشت کرنا ہی پڑے گا، جدائی کا غم برداشت کرنا ہی پڑے گا. محبوب کے وصال کے آگے تیرے ان آنسوؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے تو اپنے آنسوؤں کا شمار مت کر، کوئی اہمیت نہیں. صبح ہوتے ہی تجھ کو تیرا محبوب مل جائے گا. اب پھر محبوب کے ملنے کی خوشی میں تو اتنے آنسو تو بہا ہی سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آنسو بہا لے. آنسو بہانے کا تو شمار مت کر، کیوں تکلیف محسوس کر رہا ہے؟ یہ تیرے آنسو بہانا کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے. صبح ہوتے ہی تیرا محبوب تجھ کو مل جائے گا. محبوب کے ملنے کی خوشی میں تو اتنے آنسو تو بہا ہی سکتا ہے. راحت تو اسی وقت ملے گی جب رنج ہو، ورنہ پھر وہ راحت کا کیا مزہ؟ رنج کے بعد ہی، دکھ درد کے بعد ہی، مصیبت کے بعد ہی راحت ملتی ہے. تجھ کو مصیبت نہیں ملی تو پھر راحت کا مزہ تو اٹھا نہیں پائے گا. اپنے محبوب کے وصال کا مزہ تجھے لینا ہے، تجھے ہجر کا مزہ چکنا ہی پڑے گا، دوری کا مزہ چکنا ہی پڑے گا، غم درد جدائی کا تجھ کو اٹھانا ہی پڑے گا. اور اس لیے تو اس کا شمار مت کر. اشکوں کا جو آنسو بہا رہا ہے، ان آنسوؤں کا شمار مت کر، یہ بے سود ہے. چلیے طلباء و طالبات، عزیز طلباء و طالبات، یہ
یہاں پر سراج اورنگ آبادی کی پہلی غزل کی تشریح ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل میں پھر ان کی دوسری غزل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں رخصت ہوتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.